الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی اور دونوں معجزات دکھائے تو کچھ سوال و جواب ہوئے۔ اس نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی قدرت کی دلیل بیان فرمائی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو نہیں، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے اپنی قدرت کی جتنی نشانیاں تھیں ساری موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو دکھا دی۔ دو معجزے بھی اس نے دیکھے، سانپ، لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو چمکتا ہوا دیکھا۔ اور یہ جو دوسری بات آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی دلیل بیان فرمائی، یہ بھی بڑی عجیب دلیل تھی، عقل مند آدمی کے لیے کافی ہے، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر کے پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ سیاسی چال چلی، لوگوں کو جو ہے، لوگ تو سارے سن رہے تھے، یہ سارا پورا دربار بھرا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے اس ملک سے جو ہے نکال دے اور ہماری حکومت پر اور سلطنت پر جو ہے قبضہ کر دے۔ تو ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کرتے ہیں، اگر یہ جیت گیا تو پھر ہم سوچیں گے، اور اگر ہم جیت گئے تو پھر اس کو ہار ماننی پڑے گی۔ چنانچہ فرعون نے سارے جادوگر جو ہے وہ جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے ڈالو۔ جادوگر جو تھے انہوں نے لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈالی تو
پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، وہ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسا نظر آتا تھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، حقیقت میں وہ بھاگ نہیں رہے تھے، نظر بندی تھی۔ لیکن اس منظر کو دیکھ کر فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں پریشان ہو گئے۔ ایک تو ان کو دیکھ کر طبی خوف جو ہے نا، یہ کمال کے منافی انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ بشری تقاضے اور بشری کمزوریاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لگی ہوتی ہے، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا۔ اور دوسرا اصل پریشانی یہ تھی کہ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی ہیں، وہ بھی ساری سانپ بن گئی ہیں، اور میں جو ہے وہ اپنی رسی اور وہ لاٹھی ڈالوں گا وہ بھی سانپ بنے گی۔ یہ جو عوام الناس ہیں ان کو فرق کیسے پتہ چلے گا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے؟ اصل پریشانی یہ تھی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، میرے پیغمبر آپ گھبرائے مت، آج آپ ہی نے کامیاب ہونا ہے اور غالب آنا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈالے، پھر دیکھیں ہماری قدرت کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنی لاٹھی ڈالی نا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ایک سرے سے شروع کیا اور پورے میدان کا صفایا کر دیا۔ تاریخی روایت ہے، بعض مفسرین نے لکھا وہ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ زمین پر تھا اور ایک فرعون کے مال سے ٹکرا رہا تھا، اور وہ جو سانپ انہوں نے بنائے تھے وہ بھی لاکھوں کی تھا، وہ سارے ہڑپ کر گئے۔ جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو جادوگر سمجھ گئے بھئی یہ جادو نہیں ہے۔ جادو میں اور معجزے میں جو سب سے بڑا بنیادی فرق ہے نا، وہ یہی فرق ہے کہ جادو سے چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، چیز وہی رہتی ہے، لیکن وہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے مسپریزم قسم کی کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی نظر بندی کر دیتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے کہ یہ سانپ بن گیا، حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہوتا۔ جب وہ حقیقت میں سانپ نہیں ہے تو نہ وہ کھانے والا کام کر سکتا ہے، نہ پینے والا کام کر سکتا ہے، نہ ڈسنے والا کام کر سکتا ہے۔ اور معجزہ جو ہے نا، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے نیست سے کیا کر دیا، ہست کر دیا اس پوری کائنات کو۔ تو ایک تو اللہ پاک نے یہ اسباب والا سلسلہ چلایا ہے کہ اسباب کے ساتھ ساری دنیا کا نظام وابستہ کیا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس یہ اسباب سے ہو رہا ہے، اور ایک اللہ نے اپنی قدرت بھی دکھائی ہے، کئی دفعہ یہ بیان ہو چکا ہے۔ ساری دنیا میں آنے والے انسان ماں باپ سے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت، اور یہ صرف انسان کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان جاندار کا جو پہلا دنیا میں آیا ہے، اب تو مرغی انڈے دے رہی ہے، انڈوں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو دنیا میں پہلی مرغی آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ اللہ پاک کی اپنے امر کون سے آئی تھی؟ قدرت کاملہ سے آئی تھی۔ اب بکرے اور بکری سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے پہلی بکری کہاں سے آئی تھی؟ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا پہلا فرد جو ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پتھر کی چٹان سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو تو پھر ہم مان جائیں۔ اللہ پاک نے اس پتھر کی چٹان سے اپنی قدرت سے وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی پیدا کی، اور اس نے سب کے سامنے بچہ جنم دیا۔ وہ کھاتی بھی تھی، پیتی بھی تھی، دودھ بھی دیتی تھی، اور جدھر جاتی تھی صفایا کر جاتی۔ تو معجزے سے جو ہے نا چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، کیونکہ معجزے کا فاعل پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ پر یہ بات کیا ہوتی ہے، صرف اس کی رسالت اور نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ پاک اس معجزے کو ظاہر فرماتے ہیں۔ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہوتا ہے۔ تو جب کرنے والا اللہ پاک ہے تو اللہ کے تو سارے کام ہی معجزہ ہیں۔ دنیا میں اللہ نے جتنے کام کیے ہیں، اب دیکھو آج بھی میں آ رہا تھا، مدرسے سے آ رہا تھا، تو جدھر دیکھو آموں کی ریڑیاں اور آموں سے بھری ہوئی ہے۔ ساری دنیا کے انسان، فرشتے، جنات مل جائیں اور ساری دنیا کے بادشاہ اپنے سارے وسائل خرچ کر دیں، ایک اصلی آم نہیں پیدا کرتے۔
اللہ کا تو ہر کام ہی معجزے کا کیا بنا بھی، جس کا مقابلہ کرنے سے دنیا کیا عاجز تو ساری کائنات اصلی آم بنانے سے عاجز ہے. تو یہ کون ہے جو اربا کھربا آم دنیا میں پیدا کر کے ساری دنیا میں اس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کا تو سارے کام ہی معجزہ ہے. تو جب یہ معجزے کا فائل اللہ پاک ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یا ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے، پھر آسمانوں پر پہنچ گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، اور یہ سب کچھ رات کے مختصر یہ اللہ نے کیا. اس لیے معجزے کی حقیقت، معجزہ یہ ہے کہ معجزے سے چیز کی حقیقت بدل جاتی. ان کی لاٹھیاں چل پھر رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے اپنا کام کر دکھایا. جب وہ سانپ ان کو نگل گیا نا تو اب وہ جادوگر فن کے ماہر تھے. اب ڈاکٹروں کا فن جو ہے نا وہ ڈاکٹر پہچانتے ہیں، مولویوں کا فن مولوی پہچانتے ہیں. مولوی آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ کتنے پانی میں ہے. ڈاکٹروں کے سامنے ڈاکٹر آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی میں ہے. وہ تو جادوگر تھے، ان کا تو روز مرہ کا یہ مشغلہ تھا. وہ سمجھ گئے بھئی یہ جادوگر نہیں بلکہ یہ کون ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. اور فوراً وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون. امام ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آج کل بھی دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی جادوگر جب آئے تھے نا مقابلے میں تو بالکل موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہن کے آئے تھے، انہی جیسا جبہ اور انہی جیسی پگڑی اور انہی جیسی شکل و صورت. داڑیاں تو فرعون کی بھی داڑھی تھی. داڑیاں منڈانے کا تو رواج ہی پتہ نہیں کہ قوم نوح سے شروع ہوا. اس وقت داڑیاں منڈانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. سارے داڑیوں والے فرعون کی بھی داڑھی تھی، سارے داڑیوں والے پگڑی بھی انہوں نے مانگ دی، جبہ بھی پہن لیا. تو بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے انہوں نے اپنی شکل بنا دی. آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جب وہ انعامات تقسیم کرتے ہیں تو وہ سب نے ایک ہی جیسے جو ہے نا کپڑے اور لباس پہنے ہوتے ہیں. یا ہمارے بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے ملاقات کرتے ہیں تو انہی جیسا لباس پہنتے ہیں. تو امام ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل و صورت بنائی، ان جیسا لباس پہنا، تو اللہ پاک کو ترس آ گیا کہ انہوں نے میرے پیغمبر کی شکل بنائی ہے تو میں ان کو ہدایت دوں. اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی. اور سجدے میں جب وہ پڑھ گئے نا تو ایک حدیث کا مضمون بھی ہے اور بہت سارے مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب سجدے میں پڑھ گئے تو اللہ پاک انہوں نے سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب اللہ پاک نے جب تک انہیں جنت اور جہنم کا مشاہدہ نہیں کرا دیا. آنکھوں سے دکھا دیا، جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی. اس لیے فرعون نے بڑے اپنے وہ کیا کیے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں وس لگائے، لیکن انہوں نے کیونکہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا تھا اس لیے ماننے کے لیے تیار ہو. باقی اگلی بات انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو کل کریں گے. یہ آیات کا ترجمہ بڑا لمبا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں. خلاصہ میں نے آپ کو سارا سنا دیا. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ وہ جادوگر ایمان لے. اب آگے فرعون نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا یہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو اس پر کل بات کریں. آخر میں مسئلہ